اعوذ باللہ بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ کے معنی۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے ایک معنی بڑھوتری اور اضافے کے اور دوسرے معنی پاک و صاف ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کے مطابق زکوٰۃ میں دونوں ہی مفہوم پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بقیہ مال پاک صاف ہو جاتا ہے اور عدم ادائیگی سے اس میں غربا و مساکین کا حق شامل رہتا ہے، جس سے بقیہ مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی جائز اور حلال چیز میں ناجائز اور حرام چیز مل جائے تو وہ جائز اور حلال چیز کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دے۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ اس اثر میں بیان ہوئی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 جس میں سونا چاندی جمع کر کے رکھنے پر سخت وعید آئی ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ جب وہ آیت نازل ہو گئی تو اللہ نے زکوٰۃ کو مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 103 کے اندر ہے، اے پیغمبر ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کے ذریعے سے اس کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات سے انسان کو طہارت و پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ طہارت کس چیز سے؟ گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے۔ مال کی زیادہ محبت انسان کو خود غرض ظالم، متکبر، بخیل، بددیانت وغیرہ بناتی ہے، جبکہ زکوٰۃ مال کی شدت محبت کو کم کر کے اسے اعتدال پر لاتی ہے اور انسان میں رحم و کرم، ہمدردی، اخوت، ایثار، قربانی، فضل اور احسان کے جذبات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے حکم پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس سے یقیناً اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ زکوٰۃ کے دوسرے معنی بڑھوتری اور اضافے کے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بظاہر تو مال میں کمی واقع ہوتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ظاہری اضافہ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کاروبار میں ترقی ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو مال میں معنوی برکت جو ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے۔ معنوی برکت کا مطلب ہے خیر و سعادت کے کاموں کی زیادہ توفیق ملنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کے کام خوب کرواتا ہے۔ یہ اپنے تھوڑے سے مال سے مساجد و مدارس تعمیر کرتے یا ان کی تعمیر و تعاون کرتے ہیں، معاشرے کے نادار اور بے سہارا افراد کی کفالت اور خبرگیری کرتے ہیں، جبکہ توفیق خیر سے محروم لوگ چاہے وہ کروڑ پتی اور ارب پتی ہوں، ان سعادتوں اور فضل و احسان کی ان کرم گستریوں سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو یہی لوگ ہیں کہ اپنا مال اور ثواب دو چند کرنے والے۔ اسی طریقے سے یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 تھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ و صدقات کو مال میں اضافے کا سبب بتلایا گیا ہے۔ یہ اضافہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور حقیقی بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کس طرح بعض دفعہ برکت عطا فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو خصوصی امداد سے نوازتے ہیں، اس کی ایک مثال صحیح حدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک لقدق صحرا سے گزر رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، فلاں باغ کو سیراب کر۔ پس بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے الگ ہوا اور ایک پتھریلی زمین پر اس نے پانی برسایا۔
پھر ایک نالی میں ساری نالیوں کا پانی جمع ہو کر آگے کو بہنے لگا۔ وہ صحرا نورد اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تاکہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے باغ میں کھڑا اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر پھیر رہا تھا۔ اس نے اس باغبان سے کہا، اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتلایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ باغبان نے اس نووارث سے پوچھا، بھائی تم نے میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ میں نے اس بدلی میں جس کا پانی برس کر تیرے باغ میں آیا ہے، تیرا نام سنا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اور وہ تیرا ہی نام تھا جو تو نے مجھے بتلایا۔ مجھے بتلا تو آخر ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا، تو مجھ سے پوچھ ہی بیٹھا ہے تو سن، میرے اس باغ سے جتنی پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں، تیسرا حصہ پھر اگلی فصل تیار کرنے کے لیے اسی باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے میرے مال کے اندر جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں شخص نے جو خرچ کیا اسے اس کا بدلہ دے۔ فرشتے دعا کرنے والے ہوں تو پھر ایسے شخص کے مال کے اندر جو ہے وہ برکت کیوں نہ ہو، اور وہ ضرور ہوتی ہے۔